آسمان خدا کا جلال ظاہر کرتا ہے اور فضا اس کی دستکاری دکھاتی ہے۔ دن سے دن بات کرتا ہے اور رات کو رات حکمت سکھاتی ہے۔ نہ بولنا ہے، نہ کلام، نہ آواز سنائی دیتی ہے۔ ان کا سر ساری زمین پر اور ان کا کلام دنیا کی انتہا تک پہنچا ہے۔ اس نے آفتاب کے لیے ان میں خیمہ لگایا ہے جو دلہے کی مانند اپنے خلوت خانے سے نکلتا ہے اور پہلوان کی طرح اپنی دوڑ میں دوڑنے کو خوش ہے۔ وہ آسمان کی انتہا سے نکلتا ہے اور اس کی گشت اس کے کناروں تک ہوتی ہے۔ اس کی حرارت سے کوئی چیز بے بہرا نہیں۔ خداوند کی شریعت کامل ہے، وہ جان کو بحال کرتی ہے۔ خداوند کی شہادت برحق ہے، نادان کو دانش بخشتی ہے۔ خداوند کے قوانین راست ہیں، وہ دل کو فرحت پہنچاتے ہیں۔ خداوند کا حکم بے عیب ہے، وہ آنکھوں کو روشن کرتا ہے۔ خداوند کا خوف پاک ہے، وہ ابد تک قائم رہتا ہے۔ خداوند کے احکام برحق اور بالکل راست ہیں، وہ سونے سے بلکہ بہت کندن سے زیادہ پسندیدہ ہیں۔ وہ شہد بلکہ چھتے کے ٹپوں سے بھی شیرین ہیں۔ نیز ان سے تیرے بندے کو آگاہی ملتی ہے، ان کو ماننے کا بڑا اجر ہے۔ کون اپنی بھول چوک کو جان سکتا ہے؟ تو مجھے پوشیدہ عیبوں سے پاک کر۔ تو اپنے بندے کو بے باکی کے گناہوں سے بھی باز رکھ۔ وہ مجھ پر غالب نہ آئیں تو میں کامل ہوں گا اور بڑے گناہ سے بچا رہوں گا۔ میرے منہ کا کلام، میرے دل کا خیال تیرے حضور مقبول ٹھہرے۔ آئے خداوند، آئے میری چٹان اور میرے فدیہ دینے والے۔ میرے منہ کا کلام، میرے دل کا خیال تیرے حضور مقبول ٹھہرے۔ خداوند کے پیارو، جو خداوند کا کلام سن رہے ہیں، جہاں بھی ہیں آپ سب کو میرا سلام پہنچے۔ میری دعا آپ کے لیے بھی یہی ہے، اپنے لیے بھی یہی ہے کہ خدا کا رحم ہم پر ہوتا رہے۔ خدا کے فضل سے ہم ہر روز اس کی پہچان میں اور اس کے پیار میں بڑھتے رہیں۔ مشکلوں کے ہوتے ہوئے بھی، پریشانیوں کے ہوتے ہوئے بھی ہم یہ نہ بھولیں کہ وہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس کا وعدہ ہے، اس نے کہا تو مت ڈر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں، ہراساں نہ ہو کیونکہ میں تیرا خدا ہوں۔ میں تجھے زور بخشوں گا، میں یقیناً تیری مدد کروں گا اور اپنی صداقت کے دہنے ہاتھ سے تجھے سنبھالوں گا۔ یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے۔ میں خدا کا شکر گزار ہوں اس بات کے لیے کہ آج پھر مجھے
خدا کا کلام پڑھنے کا موقع مل رہا ہے، خدا کے پیار کی کچھ باتیں آپ کو یاد دلانے کا موقع مل رہا ہے۔ میں خدا کا شکر گزار ہوں آپ سب کے لیے جو اس کلام زندگی پروگرام کو دیکھتے ہیں۔ میں خدا کا شکر گزار ہوں ان چینلز کے لیے بھی جہاں سے یہ کلام آپ تک پہنچایا جاتا ہے۔ خدا ان کو بڑی برکت دے۔ جس بات کے بارے میں آج میں اور آپ سوچیں گے اور اپنے آپ کو یاد دلائیں گے، بڑی ضروری باتیں ہیں وہ۔ ہمیں بہت ہوشیار رہنا چاہیے کہ ہم کیا سوچتے ہیں اور ہماری زبان سے کس قسم کی باتیں نکلتی ہیں۔ دیکھو، خدا ان کے خط میں بتایا گیا ہے، یعقوب کے خط میں یہ بتایا ہے کہ بڑے ہوشیار رہنا چاہیے انسان کو۔ آئے میرے بھائیو، تم میں سے بہت سے استاد نہ بنے، کیونکہ جانتے ہو کہ ہم جو استاد ہیں زیادہ سزا پائیں گے، اس لیے کہ ہم سب کے سب اکثر خطا کرتے ہیں۔ ہم سب کے سب اکثر خطا کرتے ہیں۔ کامل شخص وہ ہے جو باتوں میں خطا نہ کرے۔ یہ میں نے پڑھا، یعقوب کا خط ہے اور 3 باب ہے، اس کی چند آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی یاد دلانے کے لیے کہ ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے۔ کچھ ایسی باتیں وہ ہمارے ذہن میں آتی ہیں، ہم ان پر سوچتے ہیں اور پھر وہ باتیں ہم کہہ دیتے ہیں۔ خدا کا کلام ہم کو بتاتا ہے کہ ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے، خاص طور پر اگر آپ اس بات کے لیے خدا کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا کے ایک نئی زندگی حاصل کی ہے اور خدا آپ کی مدد کر رہا ہے اپنے فضل سے، اور آپ خداوند کے راستے پہ چل رہے ہیں۔ خدا آپ کو برکت دے رہا ہے، خدا آپ کو استعمال کر رہا ہے، بڑی برکت دوسروں تک پہنچ رہی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے خدا نے آپ کو اقبال مندی بخشی ہے، بلندیوں پر پہنچا دیا ہے، لوگ آپ کو جان گئے ہیں، آپ کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں۔ ایسے ہی حالت میں ایک بات بتائی گئی ہے، تو جو اپنے آپ کو قائم سمجھتا ہے، یہ خدا کی طرف سے ہم کو بتایا گیا، 1 کرنتھیوں 10واں باب ہے، اس میں یہ بتایا گیا کہ تو جو اپنے آپ کو قائم سمجھتا ہے ہوشیار رہ، کہیں گر نہ پڑے۔ یہ کبھی نہیں کہنا چاہیے کہ میں کبھی گر نہیں سکتا۔ یعقوب، ہم اکثر خطا کرتے ہیں، ہو جاتی خطا، لیکن یہ کہنا کہ میں کبھی گر ہی نہیں سکتا، یہ خدا کی ناشکر گزاری ہے، اور یہ بہت خطرناک قسم کا تکبر ہے، گھمنڈ ہے۔ ایسا کبھی نہیں کہنا چاہیے کہ میں کبھی گر نہیں سکتا۔ ارے بھائی، گرنے کا امکان ہے، ہم انسان ہیں۔ اس لیے کہا، یہ نہیں کہا کہ ڈرو، ڈرنے کی بات نہیں ہے، ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ ہوشیار رہ، کہیں گر نہ پڑے، تو جو اپنے آپ کو قائم سمجھتا ہے۔ دیکھو، خدا کے کلام میں سے میں آپ کو ایک بات دکھاتا ہوں۔ خدا کے کلام میں سے داؤد کی ایک مثال ہے، زبور 30، دیکھیے میرے ساتھ، 30 نمبر زبور ہے۔ خدا کے خادم سے یہ بھول ہو گئی۔ خدا کا بندہ داؤد لکھتا ہے، میں نے اپنی اقبال مندی کے وقت یہ کہا تھا کہ مجھے جنبش نہ ہوگی۔ کیسی بات میں نے کہہ دی؟ اقبال مندی کے وقت، جب سب کچھ بہت اچھا چل رہا تھا، تو میں نے یہ کہہ دیا، اپنی اقبال مندی کے وقت یہ کہا تھا کہ مجھے کبھی جنبش نہ ہو گئی۔ ہائے خداوند، تو نے اپنے کرم سے میرے پہاڑ کو قائم رکھا تھا، مجھے خیال نہیں رہا کہ میں تیرا محتاج ہوں، بھول گیا میں۔ جب تو نے اپنا چہرہ چھپایا تو میں گھبرا اٹھا۔ کبھی نہیں کہنا چاہیے کہ میں گر نہیں سکتا، کیونکہ امکان ہے۔ اس لیے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، خداوند سے لپٹے رہنے کی ضرورت ہے۔
ہم ایک دوسرے کی دعا کے محتاج ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کریں. آپ جو کلام سنتے ہو، کتنے پیاری پیاری بہنیں ہیں، کتنے پیارے پیارے بھائی ہیں جو خدا کا کلام سنا رہے ہیں. ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کریں. کتنی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دعا کریں خدا تو ان کو سنبھالنے، کوئی غلطی نہ ہو جائے، ان سے بہک نہ جائیں، ان کی ضرورتیں پوری کر. یہ دعا کرتے رہنا چاہیے. آپ میرے لیے دعا کریں، مجھ پر خدا کا رحم جاری رہے. کہیں میرے دماغ میں یہ فطور نہ آ جائے کہ میں کسی سے بہتر ہوں. تو کبھی نہیں کہنا چاہیے میں گر نہیں سکتا. داؤد نے ایسا کہہ دیا تھا، پطرس نے بھی ایسا کہہ دیا تھا. اس کا ذکر ہے خدا کے کلام میں. لوکا کی انجیل کے 22ویں باب میں دیکھیے، خداوند یسوع مسیح بتا رہے ہیں کہ وقت آ گیا ہے کہ میں گرفتار کیا جاؤں گا، ذلیل کیا جاؤں گا، مصلوب کیا جاؤں گا، تم سب مجھے چھوڑ دو گے، چلے جاؤ گے چھوڑ کے. خداوند کو یہ بھی پتا تھا کہ ان میں سے شاگردوں میں سے ایک نے بات چیت کر لی ہے مخالفوں سے. انہوں نے اس کو پیسے دے دیے تھے کہ ہمیں پکڑوا دے اسے. سب کچھ معلوم ہے خداوند کا. تو جب خداوند نے یہ کہا کہ تم سب مجھے چھوڑ دو گے، چلے جاؤ گے، تو پطرس نے کہا کہ یہ ان کی بات اور ہے، یہ دوسرے شاگردوں کے بارے میں نہیں کچھ کہہ سکتا، لیکن جہاں تک میری بات ہے میں کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتا. میں تیرے ساتھ قید ہونے کو بھی تیار ہوں، تیرے لیے جان دینے کو بھی تیار ہوں. خدا نے اس کو کہا ایسا مت کہہ، ہوشیار رہنا چاہیے. یہ مت کہہ کہ میں گر نہیں سکتا. مجھے معلوم ہے آج ہی تو 3 بار ملک کے بانگ دینے سے پہلے میرا انکار کرے گا. اس لیے میں نے تیرے لیے دعا کی ہے. یہ نہیں میں نے کہا کہ تو گرے نہ، میں نے یہ دعا کی کہ تیرا ایمان جاتا نہ رہے. ہوشیار رہنا چاہیے. اس نے انکار کر دیا تھا. 3 دفعہ یسوع مسیح پر انکار کیا اور 1 دفعہ لعنت بھیجی تھی اس پر. ہوشیار رہنا چاہیے، ڈرتے رہنا چاہیے، حلیم اور فروتن اور خاکسار رہنا چاہیے. کبھی اپنا مقابلہ کسی دوسرے سے نہیں کرنا چاہیے. وہ تو ان کی بات اور ہے، میں کچھ اور، ایسا کبھی نہیں سوچنا چاہیے. حلیم، فروتن اور شکر گزار رہنا چاہیے. خدا تیرا شکر ہے تو نے مجھے بچا رکھا ہے. آج نیا دن شروع ہوا، آج بھی مجھے گرنے سے بچا کے رکھنا. مبارک ہے وہ جو محتاج ہے اس کا. ایک اور چیز ہے جو کبھی نہیں کہنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ جب انسان گر جائے، گر پڑے، تو یہ کبھی نہیں کہنا چاہیے کہ اب میں اٹھ نہیں سکتا. ہماری جان کا دشمن شیطان لوگوں کو استعمال کرتا ہے. وہ کہیں گے ہمیں تو پتہ تھا، ہمیں تو معلوم تھا کہ یہ سب کچھ ایسا ہی ہے، سب کچھ جھوٹ ہے، یہ ہمیں تو معلوم تھا. اس وقت وہ مذاق اڑائیں گے. آپ خود اس بات کو یقین کر لو گے کہ نہیں، اب کچھ نہیں کر سکتا میں، اب خدا مجھے معاف نہیں کرے گا، مجھ سے ایسی غلطی ہوئی ہے، ایسا گناہ ہوا ہے کہ خدا مجھے معاف نہیں کرے گا، مجھے کبھی بھی واپس نہیں آنے دے گا. یہ خیال کبھی دل میں نہ آنے دو کہ میں کبھی اٹھ نہیں سکتا، اب میرے لیے دروازہ بند ہو گیا ہے فضل کا. یہ کبھی نہیں کہنا چاہیے. کیوں نہیں کہنا چاہیے؟ خدا ارے میں تو گر گیا ہوں نا، وہ تو قائم ہے. اس کی محبت میں کوئی فرق نہیں آتا. وہ انتظار کرتا ہے کہ میں لوٹ آؤں. آپ نے سنی ہے 15ویں باب میں لوکا کے مصری بیٹے کی کہانی. گر گیا ہوں، گھر سے چلا گیا، برباد ہو گئی زندگی، کچھ نہیں رہا ہے. دیکھو کتنا اچھا فیصلہ اس نے کیا. کہنے لگا میں اٹھ کر اپنے باپ کے گھر جاؤں گا. کتنا اچھا فیصلہ. میں گر گیا لیکن میں یہاں پڑا نہیں رہوں گا. یہ بات خدا کے کلام میں لکھی ہوئی ہے. میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. زبور 37 ہے، دیکھیے میرے ساتھ. 37واں زبور. اس سے کتنی زبردست امید ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہے کہ جس خداوند پر ہم ایمان لائے ہیں اس نے کہا ہے کہ میں نے تجھ سے لازوال محبت رکھی ہے، ابدی محبت رکھی ہے، میں نے رکھی ہے تجھ سے. میں گناہگاروں کو پیار کرتا ہوں.
گناہ گاروں کے لیے اپنی جان دینے آیا ہوں. اگر کوئی میرے پاس آئے تو مجھے ہرگز نکال نہیں دوں گا. یہ خدا ان کا کہنا ہے. دیکھو کیا لکھا ہے یہاں، 37واں زبور ہے اور اس کی 22ویں آیت پڑھ رہا ہوں میں، 23 اور 24. انسان کی روشیں خدا کی طرف سے قائم ہیں اور وہ اس کی راہ سے خوش ہے. کون خوش ہے؟ خدا بھی خوش ہوتا اپنے بندے کو ٹھیک راستے پر چلتا ہوا دیکھ کے، اور اس کا بندہ جب ٹھیک راستے پر چل رہا ہے تو اسے بھی خوشی رہتی ہے. دونوں خوش ہوتے ہیں. لیکن دیکھو امکان گرنے کا، اگر وہ گر بھی جائے تو پڑا نہیں رہے گا. کیوں؟ خداوند اسے اپنے ہاتھ سے سنبھالتا ہے. جب کوئی گر جائے تو لوگ اپنے لیے دوسروں کی باتیں سن سن کے، ان کا مذاق اڑانا، بدگوئیاں، ساری چیزیں سن سن کے یہ یقین کر لیتے ہیں کہ اب کوئی مجھے اٹھانے والا ہے نہیں، اور میں ایسا گرا ہوں کہ اب میں دھس گیا ہوں. ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. یہاں یہ لکھا ہے کہ خداوند خود اسے اپنے ہاتھ سے اٹھاتا ہے. نہ کسی فرشتے کو بھیجتا ہے، نہ کسی انسان کو بھیجتا. ہاتھ نہیں لگاتے گناہ گار کو. گناہ گار سے نفرت کرتا، گولی مار دو اس کے، مت ختم کر دو. اسی لیے لکھا ہے کہ خداوند اپنے ہاتھ سے اسے سنبھالتا ہے. اس کو معلوم کوئی نہیں چھوئے گا. یسوع مسیح پر یہی تو الزام تھا کہ یہ گناہ گاروں کے ساتھ ملتا جلتا ہے، کھانا کھاتا ہے، ان کے گھر جاتا ہے. ارے کم میں انہیں اٹھانے آیا ہوں. ایک ہے جو ہمیں اٹھا دیتا ہے. ہم گر جائیں تو پڑا نہیں رہنے دیتا، پڑا نہیں رہے گا وہ. کیسی پیاری بات ہے. کبھی نہیں کہنا چاہیے کہ میں گر نہیں سکتا. اور اگر آپ سے غلطی ہو گئی ہے، گناہ میں گر گئے ہو، تو کبھی اس بات کا یقین مت کر لو، دل میں یہ بات آنے نہ دو کہ اب میں اٹھ نہیں سکتا. ہمارا خدا کیسا پیار کرنے والے. آپ کو ایک اور آیت سناتا ہوں، یسعیاہ نبی کی کتاب، اس کا 44واں باب ہے. اور دیکھو کیسی پیاری بات، کیسے دعوت دے رہا ہے خداوند. میں نے تیری خطاؤں کو گھٹا کی مانند اور تیرے گناہوں کو بادل کی مانند مٹا ڈالا. میرے پاس واپس آ جا. میں نے تیرا فدیہ دیا. آجا میرے پاس، آجا میری بچی، آجا میرے بیٹے. تو گر گیا، تو گر گئی، مجھے پتہ ہے، لیکن میں تجھے کبھی چھوڑ نہیں سکتا. توبہ کر لے، میں تجھے معاف کر دوں گا، تیرا بوجھ لے لوں گا. کتنا پیارا خداوند ہے. کبھی نہیں کہنا چاہیے، حلیم اور فروتن رہنا چاہیے. کبھی نہ کہو میں نہیں گر سکتا، میں ان کی بات نہیں کر رہا، وہ فرق ہے جی، ایسا کبھی نہیں کہنا چاہیے. اور اگر گر گئے ہو تو کسی کا یقین نہ کرو. آپ کا دل آپ کو ملامت کر کے کہے گا اب تیرا کچھ نہیں ہو سکتا. مت سنو اس کی، سنو جو کہہ رہا ہے میرے پاس واپس آ جا. وہ جو کہہ رہا میں گناہ گاروں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہوں، میرے پاس آ جاؤ. اس کے پاس آ جاؤ جس نے کہا اگر کوئی میرے پاس آئے تو مجھے ہرگز نکال نہیں دوں گا. یاد رہے گی یہ بات میرے پیارے بھائی، پیاری بہن. میرے لیے بھی دعا کرتے رہو. ایک اور چیز ہے جو کبھی نہیں کہنی چاہیے، اور یہ بہت خطرناک بات ہے. ہم سب کے لیے آزمائش ہوتی ہے جب ہم کسی دوسرے گناہ گار کو دیکھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی زندگی گناہ کے قبضے میں ہے اور وہ ایسی باتیں کر رہا ہے جو شرمناک ہیں اور بہت بری ہیں. کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ آدمی بچ نہیں سکتا، یہ عورت بچ نہیں سکتی. یہ کبھی نہیں کہنا چاہیے. اس میں قدرت نہیں ہے کہ اپنے آپ کو بدل دے، اس میں طاقت نہیں اپنے آپ کو بدل دے. آپ کے پاس، کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے کہ اسے دے دو کہ وہ بدل جائے. لیکن وہ جو تخت پر بیٹھا اس نے کہا میں سب چیزوں کو نیا بنا سکتا ہوں. نیا بنا دیتا ہے وہ. اسی لیے تو وہ آیا، گناہ گاروں ہی کو تو بلانے آیا ہے. وہ کیسی کیسی زندگی ہے جن کو خدا نے بدل کے رکھ دیا. کوئی کہہ سکتا تھا کہ ساؤل نام کا ایک بڑا بھاری عالم جو مسیحیت کا سخت دشمن تھا، وہ بدل کے مسیح کا غلام کہلائے گا اپنے آپ کو. ساری زندگی کا بیشتر حصہ اسے قید میں کاٹا یسوع مسیح کی خاطر سے. کوئی یقین مان سکتا تھا کہ وہ بدل جائے گا؟
کوئی یقین مان سکتا تھا کہ ایک عورت جو 6 آدمیوں کے ساتھ رہے، 6ٹھے آدمی کے ساتھ رہ رہی، 5 چھوڑ چکی ہے، سامری عورت 6ٹھے کے ساتھ رہ رہی، کوئی یقین کر سکتا تھا کہ وہ سب سے پہلی مشنری ہوگی سامری لوگوں کے لیے؟ شاگرد وہاں گئے تھے، آپ پڑھ لینا وہ کہانی، کسی کو نہیں بتایا کہ یسوع مسیح وہاں کنویں پہ بیٹھا ہے۔ کوئی یقین کر سکتا تھا کہ اس عورت کو خدا استعمال کرے گا؟ سارا کا سارا شہر یسوع مسیح کے پاس آ گیا، ایمان لے آیا۔ کبھی مت کہو کہ یہ بچ نہیں سکتا، وہ نہیں بچ سکتا، آپ نہیں بچا سکتے، لیکن خداوند کے عجیب کام ہے، وہ تو مرے ہوئے کو آواز دے دیتا ہے جس میں سے بدبو آ رہی ہے۔ ہماری روحیں جو بدبودار ہو چکی ہیں، اسے وہ آواز دے سکتا ہے، میری بیٹی آ جا، میرے بیٹے آ جا، اور جو اس کی آواز سن لیتے انہیں بھی تعجب ہوتا ہے، اور دنیا والے بھی دیکھ کے کہتے ہیں یہ وہی ہے، نہیں یہ وہ نہیں ہو سکتی۔ ارے ہو سکتا ہے، لیکن مجھے اور آپ کو کبھی نہیں اس قسم کا فیصلہ دے دینا چاہیے۔ اب نہیں، یہ نہیں بدل سکتا، آپ نہیں بدل سکتے اسے، وہ خود نہیں بدل سکتا، لیکن وہ جو مردوں کو زندہ کر دیتا وہ بدل سکتا ہے۔ اس نے مجھ پر رحم کیا ہے تو کیا وہ دوسرے پر رحم نہیں کرے گا؟ ہم بھول جاتے کہ اس نے ہمیں کہاں سے اٹھایا ہے، کس غلاظت میں سے نکالا ہے اس نے ہمیں، تو کیا وہ دوسرے کو نہیں نکال سکتا؟ کبھی نہیں کہنا چاہیے میں گر نہیں سکتا، میں گر نہیں سکتی۔ کبھی نہ کہو کہ مجھے اب اٹھنے کا موقع ہی نہیں ہو سکتا، اور کبھی کسی دوسرے کو دیکھ کے یہ مت کہو کہ یہ نہیں بچ سکتا۔ ارے وہ بچانے والا زندہ ہے، اس کے کام بڑے اور عجیب ہے۔ دیکھو اس کی طرف، پیار سے دیکھو، اپنی گواہی دو اسے، بتاؤ میرا تو اس سے بھی برا حال تھا، میری پیاری بہن، میرے پیارے بھائی۔ یاد رہے گی یہ باتیں، کبھی نہیں کہنی چاہیے۔ ایک اور بات ہے، جب کبھی خداوند آپ کو کوئی کام کہتا ہے کرنے کے لیے کہ میری بیٹی یہ کام کر، میرا بیٹا میں چاہتا ہوں یہ کام کر، کبھی مت کہو کہ میں نہیں کر سکتا۔ وہ کہتے ہیں نا آئی ڈونٹ ہیو واٹ اٹ ٹیکس، یہ مت کہو کہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ میرے پاس ہے نہیں، کبھی نہیں کہنا چاہیے ایسا۔ آپ خروج کی کتاب میں پڑھنا، موسیٰ قتل کر کے آیا تھا، 40 برس جنگلوں میں گھوم رہا تھا، کسی اور کی بھیڑ بکریاں چرا رہا تھا۔ اسے خداوند نے کہا موسیٰ واپس جا، اس ساری قوم کو میں واپس لے کے آؤں گا، مصر سے آزاد کروں گا، تو جا۔ کہتا میں تو حق لاؤں، میں تو بولنے سے خداوند نے کہا کوئی بات نہیں، میں نہیں تجھے تندرستی دوں گا، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ کہنے لگے تیرے پاس ہے کچھ؟ کیا ہے تیرے ہاتھ میں؟ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ ڈنڈا ہے، وہ بھیڑ بکریاں چرانے کے لیے۔ کہتا ہے یہ مجھے دے دے استعمال کے لیے۔ کبھی آپ نے سنا کہ ڈنڈا مار کے تو چٹان میں سے پانی نکالا جا سکتا ہے؟ کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ اسی عصا کو لے کر وہ حکم دے سمندر کو کہ 2 حصے ہو جا اور وہ شاہراہ بن جائیں؟ ارے آپ کے پاس کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو معلوم نہیں، کبھی مت کہو۔ خداوند کو معلوم ہے اس نے آپ کو کیا دے رکھا ہے۔ اگر خداوند آپ کو کوئی کام کہے کرنے کو تو پہلے کر چکا ہوتا ہے، آپ جاؤ تو مت کہو میں نہیں کر سکتی، میں نہیں کر سکتا۔ ارے خدا کے بڑے اور عجیب کام ان کے ذریعے سے ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر لوگ مذاق اڑاتے ہیں، جن پر لوگ ہنستے ہیں، انہیں خدا اپنے جلال کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ کبھی نہ کہو میں نہیں یہ کر سکتی، میں نہیں کر سکتا۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ حکم دے رہا ہے۔ اور ایک اور بات ہے، اگر آج اس کی آواز سنو تو کبھی نہ کہو آج نہیں، میں کل کروں گا یہ فیصلہ، کل کریں گے اس کے بارے میں بات۔ اچھا، خداوند ہم پر رحم کرتا رہے، اور سیکھیں گے اس کے بارے میں۔ پیارے بھائی اور پیاری بہنوں، جو باتیں آج میں نے آپ کے ساتھ شریک کی ہیں، جو باتیں آپ کو سنائی ہیں، جب میں نے
ان پر سوچا اور غور کیا تو میری جان گھبرا گئی اور میری جان میں شکر گزاری بھی پیدا ہوئی۔ ان باتوں کو یاد کر کے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، میری اپنی جان گھبرا گئی کہ خداوند مجھے توفیق دے، میری مدد کر کے یہ بات کبھی میں نہ کہوں۔ ڈرتے ہوئے لکھا ہے، کانپتے ہوئے نجات کا کام، جو خدا کے کام ہم نے کرنے ڈرتے اور کانپتی، وہ خدا کے خوف کے ساتھ۔ کبھی نہ کہو کہ میں گر نہیں سکتا، خدا سے کہتے رہو خدا مجھے آزمائش میں گرنے نہ دے، بلکہ برائی سے بچاتا رہے۔ ہر روز کہنا چاہیے، تو وہ بچا کے رکھے گا۔ اور اگر گر جاؤ، خدا میں گر گئے، کوئی غلطی ہو گئی، بیٹھے مت رہو، کوئی بات نہیں، خدا میں مجھ پر رحم کر، توبہ کر لو، سب کچھ تبدیل کر دے گا، پھر سے گلے لگا لے گا، پھر سے طاقت دے دے گا۔ کبھی مت کہو میں اٹھ نہیں سکتا۔ کسی دوسرے بھائی یا بہن کو جو گر گیا ہے کبھی دیکھ کے یہ اس کا کچھ نہیں ہو سکتا، توبہ توبہ، میں کسی کا جج نہیں ہوں، مجھے پتہ نہیں خداوند کے دل میں کتنا درد ہے اس کے لیے، خداوند کے دل میں کتنی چوٹ لگی ہے اس خدا کے بندے کے گر جانے کی وجہ سے۔ مت کہو، مت کہو، مت کہو، کبھی مت کہو۔ خداوند اگر آپ کو کوئی کام دے تو یہ مت کہو کہ میں نہیں کر سکتا۔ موسیٰ کی زبان ٹھیک نہیں کری اس نے، وہ ہکلا ہی رہا۔ اس کے ہاتھ میں جو عصا تھا، کہا تیرے پاس عصا تو ہے نا، لا یہ اس کا استعمال کروں گا میں۔ آپ کے پاس کچھ بھی ہوگا، کچھ تو ہے جو آپ کر سکتے ہو، آپ کو بتا دے گا وہ میری بیٹی، میرے بیٹے میں نے تجھے یہ دان دے رکھا ہے، تو گا سکتا ہے، تو خدمت کر سکتا ہے، تجھے ٹیکنالوجی کا پتہ ہے، ارے تو میری سیوا کر سکتی، کچھ نہ کچھ تو وہ خدا آپ کو خود بتا دے گا۔ یہ مت کہو کہ میں نہیں کر سکتا، اسے کہہ دو خدا جو کچھ بھی میرے پاس ہے وہ تیرا ہی ہے، میں حاضر ہوں۔ خداوند کا شکر ہو۔ اور جب کبھی خداوند آپ سے کوئی بات کہے، اس کا پاک روح آپ کو بتائے، اسے کل پر مت ٹالو۔ لکھا اگر آج اس کی آواز سنو، اپنے دلوں کو سخت مت کرو، کل کا کچھ پتہ نہیں۔ میں خدا کا شکر گزار ہوں، مجھے آج موقع ملا، شاید میرا آخری موقع ہے یہ، میں سب کے لیے خدا کا شکر کرتا ہوں۔ کبھی نہ کہنا کہ جی کل کر لیں گے، اب دیکھی جائے، نہیں نہیں، اگر آج اس کی آواز سنو، کبھی مت کہو کہ کل کر لیں گے۔ خدا آج آپ کو بہت برکت دے، خدا آج مجھ پر رحم کرے، آمین۔